السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے عورتوں کے مائک پر نعت خوانی کرنے کے حوالے سے۔ آج کل یہ بات بہت ٹرینڈ بن چکا ہے کہ خواتین گھروں میں میلاد کے لیے جاتی ہیں اور ان کے ساتھ مائک، لاؤڈ سپیکر، ڈف اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اس کے بارے میں یہ سوال ہے کہ کیا عورتوں کا مائک پر خوش الہانی کے ساتھ اس طرح نعت خوانی وغیرہ یا محافل کا انعقاد کرنا کہ جس کی وجہ سے ان کی آواز غیر محرموں تک جاتی ہو، جائز ہے یا نہیں؟ اب سب سے پہلے تو ہمیں اس میں شریعت کا مسئلہ دیکھنا چاہیے کہ عورت اگر آپس میں باتیں بھی کر رہی ہوں تو ان کی آواز باہر غیر محرموں تک نہیں جانی چاہیے۔ تو پھر لاؤڈ سپیکر پر نعت پڑھنا کس طرح سے عورت کے لیے جائز ہو سکتا ہے؟ اب میری اس ویڈیو کے بعد بہت سے لوگ مجھ ہی سے سوال کریں گے کہ آپ کی آواز بھی تو غیر محرم سن رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورت پر اللہ تعالیٰ نے پابندی کب دی ہے کہ وہ لوہے کی دیواروں کے پیچھے چھپ جائے اور وہاں قید ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، وہ بات کہو جو اچھی ہے، یعنی اچھی بات کرو۔ یہ حکم تو آپ کو بھی ہے اور یہ حکم تو سب کو ہے کہ اچھی بات کی جائے۔ اچھی بات کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، پابندی کسی اور چیز پر ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ خواتین لاؤڈ سپیکر پر جب نعت شریف پڑھتی ہیں تو ان کے ساتھ ڈف بجانے والے یا پھر ان لاؤڈ سپیکر کو سیٹ کرنے والے مرد حضرات ہی ہوتے ہیں، جو کہ بے پردگی کا ایک بہت بڑا باعث ہے۔ اور یہ آج کل ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ نعت خوانی کرنا اور میلاد شریف پڑھنا لوگوں نے کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے، جو کہ بہت غلط ہے۔ کیونکہ نعت خوانی کرنا ثواب کا کام ہے، اس لیے اس کو کمائی کا ذریعہ بنانا بالکل ہی غلط ہے۔ اب عورتیں یہ دلیل دیتی ہیں کہ ہماری آواز اگر اچھی ہے تو ہم نعت پڑھ رہے ہیں، گانا تو نہیں گا رہے نا، گناہ کا کام تو نہیں کر رہے۔ تو یہ بالکل ایک شیطانی وسوسہ ہے جو کہ شیطان آپ کے دل میں ڈال رہا ہے اور آپ سے گناہ کا کام کروا رہا ہے۔ اب دیکھیں، جب آپ لاؤڈ سپیکر پر نعت شریف پڑھیں اور آپ کو غیر محرم سنیں تو نعت شریف پڑھنے میں آپ کی وہ ترنم والی آواز اگر کوئی غیر محرم سن لے اور اس کے دل میں آپ کے لیے کوئی غلط خیال بھی آ جائے تو اس کی گنہگار آپ ہوں گی، اس کا گناہ آپ کو ملے گا۔ اس لیے یہ شریعت کا مسئلہ ہے، یہ نیت کی بات نہیں۔ شریعت اجازت نہیں دیتی تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ عورت کا خوش الہانی سے با آواز ایسا پڑھنا کہ نامحرموں کو اس کے نغمے کی آواز جائے، حرام۔ اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ عورتیں باہم گلا ملا کر میلاد شریف پڑھتی ہیں اور ان کی آوازیں باہر غیر مرد بھی سنتے ہیں، تو اب ان کا اس طریقے سے میلاد شریف پڑھنا ان کے حق میں باعث ثواب کا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عورتوں کا اس طرح پڑھنا کہ ان کی آواز نامحرم سنے باعث ثواب نہیں بلکہ گناہ کا کام ہے۔ اب اس کی دلیل تو ہمیں ہمارے پیارے آقا کی ازواج مطہرات کی زندگی سے بھی نہیں ملتی کہ انہوں نے اس طرح سے بلند آواز میں نعت خوانی کی ہو۔ ہاں، شدید ضرورت کے وقت انہوں نے اصحابہ کرام یا پھر کسی دوسرے شخص سے پس پردہ رہ کر کوئی بات کر لی ہو، لیکن وہ بھی شدید ضرورت کے وقت۔ لیکن اس کے لیے بھی کچھ پابندیاں ہیں کہ عورت غیر محرم سے اس طرح بات نہ کرے کہ اس کی آواز میں نرمی ہو کہ غیر محرم کے دل میں اس کے لیے کوئی بھی غلط خیال آئے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔